اور پھر اگلا مرحلہ آتا ہے افعال اللہ کی معرفت. یہ تیسری معرفت ہے. اللہ تعالیٰ کے افعال، یدبر الامر، اس کائنات میں جو کچھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی کا تصرف ہے. تو اس کے لیے وہ مکاشفات ہوتے ہیں، مجاہدات ہوتے ہیں. یہ جو تصور شیخ اور مختلف چیزیں کرائی جاتی ہیں، جو تصورات باندھے جاتے ہیں، یعنی انسان کو یکسوئی حاصل ہو. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم ظاہر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. پیچھے طاقت کیا ہے؟ اعتقاد تو ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہماری اس طرف اس وقت توجہ نہیں ہوتی. لیکن جب انسان تنہائی پسند ہوتا ہے، معاملات پہ غور کرتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہوا یہ کس طرح ہوا، کیا ہوا، تو یہ سب چیزیں انسان کو پھر اس کی معرفت ہوتی ہے کہ خوشی ملی تو اللہ کی طرف سے، غم بھی آیا تو اللہ کی طرف سے، راحت ملی تو اللہ کی طرف سے، پریشانی آئی تو بھی اللہ کی طرف سے. تو انسان کو جب افعال اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے تو پھر مخلوق سے ماورا ہو جاتا ہے، پھر وہ اسباب سے ماورا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو نہ کسی کی تعریف سے اچھی لگتی ہے، نہ کسی کی مذمت بری لگتی ہے. تو یہ لوگ کون ہیں؟ کچھ بھی نہیں. تو وہ اب ظاہر کو چھوڑ کر باطن کی طرف چلا جاتا ہے. تو اللہ کے افعال کی اس کو معرفت حاصل ہوتی ہے. اس کے لیے پورے ریاضات، مجاہدات یہ کرائے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر اگلا مرتبہ آتا ہے صفات کی معرفت. اللہ تعالیٰ کی صفات، وہ قدیر ہے، وہ علیم ہے، ٹھیک ہے. اس کی صفات کی انسان کو پھر مختلف طریقے سے معرفت ہے. وہ پھر سب چیزیں اس پہ کھلتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علم لدنی عطا فرماتا ہے. پھر اس کے لیے وہ ظاہر، غائب، یہ چیزیں کچھ نہیں رہتی. کیونکہ جب اللہ کی معرفت اس کو مل جاتی ہے، اس کی صفات کی معرفت، تو وہ پھر اس کے لیے نزدیک یہ چیزیں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی. پھر پانچویں معرفت آتی ہے اللہ کی ذات کی معرفت. اچھا، یہ جو ذات سے پہلے تک کا سفر تھا، یہ سلوک ہے، یہ طریقت ہے. طریقہ مانے چلنا، راستہ. تو یہ جو راستہ ہے کہ احکام سے گیا اسماء پر، اسماء سے گیا افعال پر، افعال سے گیا صفات پر، یہ جو پورا سفر ہے یہ طریقت ہے، یہ سلوک ہے. اور اس کو طے کرنے والا سالک کہلاتا ہے. اور پھر انسان ابھی تک ولایت کے مرتبے پر نہیں پہنچا ہے، اس کو منزل حاصل نہیں ہوئی ہے. جیسے ہی ذات کی معرفت حاصل ہوتی ہے، یہ ہے مقام وہب، یہ ہے عطا کا مقام. جو حدیث بخاری شریف کے اندر من عاد لی ولیا والی جو حدیث ہے، اس میں جو فرمایا کہ لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ یا حتی احبہ، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. تو یہ لا یزال العبد یتقرب الی، یہ جو ہے یہ سلوک تھا. اور حتی احبہ یا احببتہ، یہ جو مقام ہے یہ منزل اس کو مل گئی. یہ ہے ذات کی معرفت. اچھا، یہ جو پیچھے تھی یہ کہلاتا ہے سیر الی اللہ. سیر الی اللہ کی حد ہے. اور پھر جو ذات کی معرفت ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیر فی اللہ. اس کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی کن
کوئی نہیں جانتا. اس کے افعال کے ذریعے، اس کے صفات کے ذریعے اس کی معرفت ملتی ہے، اس کی ذات کی. اور ہر شخص کو اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق یہ معرفت ملتی ہے. اس کی ذات کی معرفت کی کوئی حد نہیں ہے، انلمیٹڈ. اس میں انسان جتنا آگے بڑھتا جائے، جتنی اس کی ہمت ہے، اتنا اس کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا جاتا ہے. یہ جو معرفت ہے یہ انسان کے مرتبے کو بلند کرتی ہے. اور اس میں سب سے بڑھ کر جو معرفت ہے ذات کی، وہ حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہے. اور آپ کی معرفت کیونکہ ہر لمحے بڑھ رہی ہے، اسی لیے آپ کا مرتبہ بھی ہر لمحے بلند ہو رہا ہے. وہ جو فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے پیارے آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. ہر آنے والا وقت آپ کے لیے مرتبہ بلند ہو رہا ہے. تو وہ وجہ یہ ہے کہ آپ کی ذات کی معرفت بلند ہوتی جا رہی ہے. انبیاء کے بعد سب سے بڑھ کر یہ معرفت حضرت ابو بکر صدیق کو ملی ہے. جو ہم یہ کہتے ہیں کہ صدیق کا پہلا نمبر، تو وہ بھی وجہ یہ معرفت الہی ہے. اس میں قرابت کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اہل بیت اطہار کی بھی معرفتیں ہیں، لیکن وجہ فضیلت نسب نہیں ہے. وجہ فضیلت یہ معرفت ہے. تو بعض روایتیں اگرچہ محدثین کے نزدیک وہ ضعف کے درجے میں ہے، لیکن صوفیاء کا حدیث کو پرکھنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. تو صدیق اکبر کی جو فضائل کے اندر روایت آئی ہے کہ صدیق تم سے نماز روزے کی وجہ سے آگے نہیں بڑھا، دل کی معرفت سے آگے بڑھا. تو وہ جو معاملہ ہے یہ اسی طرح ہے. تو سیر فی اللہ کی کوئی حد نہیں ہوتی، سیر الی اللہ کی حد ہوتی ہے. اور پھر اس سیر فی اللہ میں جب انسان جاتا ہے تو پھر اس کے بعد رجعت ہوتی ہے، پھر مخلوق کی طرف بندہ آتا ہے. جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم سیرت کو دیکھیں، مادرزاد ولی تھے، بالکل تھے. کیا آپ نے احکام اللہ کی معرفت حاصل کی؟